عبدالقادر میمن صاحب، آپ چونکہ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، پہلی چیز جو سامنے آ رہی ہے، بظاہر جو کچھ اسحاق ڈار صاحب نے کہا، ایسے لگ رہا ہے کہ جو اچھی چیزیں تھیں وہ تو انہوں نے بیان کر دیں. 35% اضافہ ہو رہا ہے تنخواہوں میں، پینشن میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، سولر پینل کے لیے سہولت دی جا رہی ہے، اسی طرح سے جو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سہولیات ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. کسٹم کے حوالے سے جی بڑا سہولت دیکھ رہے ہیں. گاڑیوں میں اچھی بات ہے کہ چلیں جی گاڑی تو نسبتاً کسی کے پاس رقم ہوگی تو خریدے گا، باہر سے امپورٹ اس میں اضافہ ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 9,200 ارب روپے کا ٹیکس یہ کل کس طرح سے اکٹھا ہو سکے گا، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت 3.5% سے بڑھے گی. پچھلی دفعہ 5% انہوں نے کہا تھا، وہ تو اشاریہ 2% پر آ گئی. تو ابھی 3.5% پر اگر معیشت بڑھے گی، 9,200 ارب روپیہ اکٹھا کیسے ہوگا ٹیکس؟ یہ مد نظر رکھیں کہ بجٹ جب بنائے جاتے ہیں تو ایزمپشنز کس طرح عام کرتے ہیں. اس کے ایزمپشن اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک تو جی ڈی پی گروتھ کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اگر فرض کر لیں اس سال اگر کوئی 100 روپے کی کلیکشن اگر آپ نے کی اور اس میں آپ جی ڈی پی گروتھ کو پہلے پلس کرتے ہیں، پھر اس میں انفلیشن کو پلس کرتے ہیں، اور پھر اس میں آپ نئے اقدامات کو پلس کرتے ہیں. تو اگر جب یہ ساروں کو ملاتے ہیں تو پھر آپ نئے سال کا ایک بجٹ جو ہے اس کا تخمینہ کرتے ہیں. اچھا، اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انفلیشن ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا، اور اگر ہم یہ پریزیوم کر لیں کہ یہ انفلیشن اگر اسی طرح رہا اور اگر ہم اس میں سے انڈاکومنٹڈ سیکٹر کا جی ڈی پی نکال لیں تو ایک تو وہ ایک انفلیشن کا فیگر رہتا ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے کہا کہ گروتھ کا، میں سمجھتا ہوں کہ گروتھ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 3% گروتھ کو لانا جو آج کے حالات میں جو ہے مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس وقت تو گروتھ جو ہے وہ لیس دین 0.5% گروتھ ہے، اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے بھی جو پریڈکشن گلوبل گروتھ کی ہے وہ بھی کوئی 2%, 2.5% کے قریب کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 3.5% کی گروتھ کو لانا آئی تھنک یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ ہوگا، یہ جی ڈی پی ہوگا. اچھا، اس میں اور 2 وجوہات اس کی اور بھی ہیں، اور یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس جو فورن ایکسچینج ہے اس کے ریزروز آپ کے پاس ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور اگر آپ بہت بھی کوشش کریں گے تو آپ کی امپورٹ جو آپ نے لاسٹ ٹائم جتنی کمپریس کی ہے اتنی اس سے زیادہ آپ کو کمپریس کرنی پڑے گی، انلیس کہ آپ کے پاس بہت سارے ڈالرز آ جائیں اور آپ کے پاس بہت، جو کہ اپیرنٹلی اس وقت نظر نہیں آ رہا، اور ہماری لائبلٹیز بھی جو ہیں وہ اگلے 1 سال میں اتنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گروتھ جو ہے اس میں ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اس میں دوسرے ریلیفز کی بات ہے، آئی تھنک آئی ٹی سیکٹر کو زیادہ اس میں دیکھا گیا ہے، اس میں ایگریکلچر کے لیے کچھ کام کیا گیا ہے. جہاں تک کنسٹرکشن سالی سائٹ ہے اس میں ریٹ کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. تو آئی تھنک چونکہ گورنمنٹ کے پاس فسکل اسپیس بہت کم ہے، اس فسکل اسپیس میں رہتے ہوئے آئی تھنک کچھ چیزیں تو کی ہیں جو ریونیو میجر کی ہیں. فار ایگزامپل بونس شیئر کو ٹیکس کیا گیا ہے، دوبارہ سے بونس شیئر جو ہے پہلے نہیں تھا، اب دوبارہ پھر اس کو ایک دفعہ آیا تھا، پھر ہٹا، پھر دوبارہ سے آیا ہے. تو آئی تھنک یہ اس طرح کے ریونیو میجرز بھی ہیں اس کے اندر. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.